Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to see how to delete an erroneous deposit in QuickBooks. There can be many reasons for having an erroneous deposit in QuickBooks. It could be that we have basically taken this payment against the wrong customer, or maybe we have given the figures wrong, or maybe this deposit was not supposed to be taken now as per the advice of the customers. So we'll see how this can be corrected within QuickBooks. ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ کو پچھلے چند لیکچرز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انوائس آتی ہے، اس کے اگینسٹ پیمنٹ آتی ہے، اور پیمنٹ ہم ڈپازٹ کروا دیتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ میں. لیکن فزیکلی یہ سارا پروسیس ہمارے سسٹم کے باہر ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی ساری ریکارڈنگ اکاؤنٹنگ پوائنٹ آف ویو سے ہمارے سسٹم کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے ہمارا یہ جو ڈپازٹ ہم نے اپنے کمپیوٹر میں انٹر کیا ہے وہ غلط ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ جس کسٹمر نے ہمیں چیک دیا ہو اس کا چیک ڈس آنر ہو جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کلائنٹ نے یا کسٹمر نے ہمیں چیک دیا ہو اس کی جگہ ہم نے کسی اور اس سے ملتے جلتے کسٹمر کے اگینسٹ یہ چیز بک کر لی ہو. یہ بیسکلی ایک کریکشن ہے. اس میں ہمیں اپنے پاس اکاؤنٹ میں ریکارڈ صحیح کرنا ہے. ریکارڈ کیسے؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا کہ ابھی ڈپازٹ نہ کرائیں اور ہم نے جلدی کرا دیا. یہ ساری وجوہات کی بنیاد پہ ہمیں اپنا یہ ڈپازٹ واپس پیمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے. اگر یہ ڈپازٹ ہو گیا ہے تو یہ کسی چیک کے اگینسٹ نظر آ رہا ہوگا. ہمارے کیس میں یہ تمام چیکس چیکنگ اکاؤنٹ کے انڈر آتے تھے. تو ہم آج چل کے دیکھتے ہیں کہ کوئک بکس میں چیکنگ اکاؤنٹ میں اگر کوئی ڈپازٹ آیا ہے تو ہم اس کو کس طرح سے ایڈٹ یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ایڈٹ کرنے کے لیے جو ہم نے کام کرنا ہوگا اور ریزن ہوگی وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور ڈیلیٹ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئے گی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. آئیے کوئک بکس کی طرف چلتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ڈپازٹ کیسے بناتے ہیں اور اس کو ہم پھر بعد میں رول بیک کس طریقے سے کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پیمنٹ آئے گی سب سے پہلے ہم اسے ریسیو پیمنٹ کریں گے. ریسیو پیمنٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انوائس کے بعد جو اگلا اسٹیپ آپ کو نظر آ رہا ہے ایرو کے ساتھ دیا گیا وہ ہے جی یہ ریسیو پیمنٹ کا. آپ جب ریسیو پیمنٹ کہیں گے تو یہ والی اسکرین آپ کے سامنے آنی تھی. آپ نے فوری طور پہ اپنا وہ کسٹمر چوز کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا اس کی کوئی پیمنٹ واجب الادا ہے. آپ کے سامنے انوائس نمبر آ گیا ہے اور اس کی اماؤنٹ بھی آ گئی ہے، ڈیو اماؤنٹ. ہم اس کو جوں کا توں ٹک کرتے ہیں اور اس کو سیو اینڈ کلوز کر لیتے ہیں. جب ہم نے یہ چیز ریسیو کر لی تو ہم اسے ریکارڈ کریں گے. ریکارڈ کرتے وقت ہمارے پاس یہ تمام جتنی پیمنٹس ہم لوگوں نے اس سے ریسیو کی ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور انہی میں سے ہم جو آخری پیمنٹ ہے اس کو ہم ڈپازٹ کر رہے ہیں. یہ وہ اماؤنٹ تھی جو ابھی ہم نے اپنے کسٹمر سے کلیکٹ کی ہے، اور کلیکٹ کر کے اب ہم ڈپازٹ کرنے لگے ہیں. جیسے ہی آپ اسے اوکے کریں گے یہ اب ہمارے چیکنگ اکاؤنٹ میں چلی گئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہم یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے چیکنگ اکاؤنٹ میں گئی ہے کہ نہیں. ہمارے پاس یہ تمام اکاؤنٹس بیلنسز ساتھ میں آ رہے ہیں، ان میں سے چیکنگ اکاؤنٹ ہے. چیکنگ اکاؤنٹ ہمارے اپنے بینک کا اکاؤنٹ ہے. یہ ہماری وہ اماؤنٹ ہے جو ابھی ہم نے ڈپازٹ کرائی ہے، لیکن کسی وجہ سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ ہم نے غلط ڈپازٹ کرا دی. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریزن بہت ساری ہو سکتی ہیں. ہم نے غلط کسی کلائنٹ یا کسٹمر کو چوز کر لیا، یا ہمارے پاس اس کی طرف سے تھا کہ اسٹاپ ڈپازٹ لیکن ہم نے اس کی بات نہیں سنی، یا یہ ہمارا چیک واپس آ گیا. جو بھی چیز اس کی جو بھی ریزن بنی ہم نے اس چیز کو کریکٹ کرنا ہے. کریکٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ جو ڈپازٹ ہے اس کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے. لیکن پہلے میں آپ کو ایڈٹ کر کے دکھاتا ہوں. یہاں آپ کو اس کی تمام ڈیٹیل جو کہ میں نے پہلے ڈالی تھی وہ ساری کی ساری نظر آ رہی ہے کہ یہ کرس بیکر کا ہے، انڈر ڈپازٹڈ فنڈ میں یہ ڈپازٹ ہوا ہے، اور یہ اس کی اماؤنٹ ہے. ابھی ہم اس کو ایڈٹ کی بجائے اس کو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم سے ڈائریکٹلی یہ ایڈٹ میں نے اس لیے کیا تاکہ آپ کو اس کی شکل نظر آ سکے. اب ہم اسے ڈیلیٹ کریں گے. جو ہم سے کمپیوٹر سوال پوچھ رہا ہے جو کوئک بکس، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کسی پیمنٹ کے اگینسٹ ہمیں آئی ہوئی ہے، کیا آپ اس کو پیچھے واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں پیمنٹس کے اندر؟ تو ہمارا جواب ہے یس، ہم نے اسے واپس بھیجنا ہے. ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ایز اے ڈپازٹ ود ان آر بینکنگ سسٹم. ہمارے پاس بینک میں یہ پیسے نہیں آئے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی.
جو کہ آپ کو میں نے بتائی ہوئی ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک سٹیپ، ایک لیول پیچھے کی طرف لے کے جانا ہے، اس لیے ہم اسے ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے یہ ڈیلیٹ کیا تو یہ اماؤنٹ دوبارہ سے ان ڈپازٹڈ اور پیمنٹ کے اندر واپس آ گئی ہے۔ اب ہم اسے دوبارہ سے ری ایلوکیٹ کر سکتے ہیں اف وی وانٹ ٹو۔ آپ کو اب پتہ ہے اچھی طرح کہ یہ ہمارا ایک خاص کسٹمر ہے جس کے پاس سے یہ پیمنٹ آئی تھی۔ ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہم دوبارہ آئے ہیں اپنی ڈپازٹس پہ۔ اب یہ ڈپازٹ یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ ڈپازٹ نہیں ہوئی، پیمنٹ ریسیو ہو گئی ہے۔ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو کسی اور کے نام سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پیمنٹ پتہ ہونی چاہیے کہ پیمنٹ آئی کس کے پاس تھی۔ یہ آئی تھی کرس بیکر کے پاس سے۔ تو ہم کرس بیکر کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سیدھی طرح سے اپنے کسٹمر سینٹر میں جائیں گے۔ کسٹمر سینٹر وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے سارے کسٹمرز نظر آتے ہیں۔ جیسے آپ کرس بیکر میں آئیں گے تو آپ کے پاس یہ تمام ڈیٹیلیں جو موجود ہیں وہ سامنے آپ کو لسٹ ڈاؤن ہو جائیں گی۔ اس میں سے یہ وہ پیمنٹ ہے جو کہ ہمارے پاس آئی ہوئی ہے۔ اب یہ وہ پیمنٹ تھی جس کو ہم نے ڈپازٹ کروایا تھا۔ یہاں ہم اس کے ساتھ ہر قسم کا چینج کر سکتے ہیں۔ ہم اسے دوبارہ سے ڈپازٹ کی طرف بھیج سکتے ہیں، یا ہم اس کے ساتھ اگر یہاں کوئی اور ہمارے پاس انوائس نمبر ہوتا تو ہم اس کے اگینسٹ بھی اس کو ایڈجسٹ کر سکتے تھے، اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ یہ پیمنٹ ہم کسی اور کریکٹ، اگر ہمارے پاس کوئی دوسرا صحیح اس کا کسٹمر ہے اور غلطی سے ہم نے کرس بیکر میں ڈال رہی ہے تو ہم وہ کریکشن بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ ساری کریکشن اس وقت پاسبل تھی کہ ہم اس ڈپازٹ کو واپس پیمنٹ کے اندر لے کر آئیں، اور جیسے ہی ہم اسے پیمنٹ میں لے کر آئے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ گئی ہیں کہ وہ پیمنٹ میں پڑی ہوئی ہے فی الحال، وہ دیٹ از اگینسٹ کرس بیکر۔ اس میں اگر آپ کے پاس کوئی بھی چینج ہو تو وہ آپ یہاں کر سکتے ہیں۔ اس کی جگہ آپ چاہیں تو اماؤنٹ، اگر آپ نے غلط لکھ دی ہے، اماؤنٹ کی چینج کر لیں۔ آپ نے ریسیوڈ فرام اپنا مین کسٹمر ہے وہ غلط ڈال دیا ہے، آپ وہ چینج کر لیں۔ آپ پوری پیمنٹ نہیں، مزید پارشل پیمنٹ کروانا چاہ رہے ہیں، پارشل کر دیں۔ اس میں جتنی آپ نے کریکشن کرنی ہے آپ دوبارہ سے اس پیمنٹ کے اوپر کر سکتے ہیں، لیکن اس کو پیمنٹ تک پہنچنے کا طریقہ ڈپازٹ سے یہی ہے کہ اسے آپ ڈیلیٹ کریں۔ ڈپازٹ کی لسٹ میں آئے گی، وہاں سے آپ اس کسٹمر کو ڈھونڈیں، سیدھا اس کسٹمر کے پاس جائیں، اس کا پورے لیجر میں سے وہ جو ڈپازٹ آپ نے کیا ہوا ہے اس کو کلک کریں، اور آپ کے پاس کسٹمر پیمنٹ آ جائے گی۔ یہ ڈپازٹ نہیں ہے۔ اس کسٹمر پیمنٹ کو جیسے آپ چاہیں اسے کریکٹ کریں اور دوبارہ سے پے کر دیں۔ اب ہم یہ کرنے لگے ہیں کہ اس کرس بیکر نے یہ چیک ہمیں دیا تھا وہ 2000 کا دیا تھا، اور غلطی سے ہم لوگوں نے یہ 2364 روپے کا بنا دیا۔ وہ کریکٹڈ جب ہم ڈالیں گے تو ہمارا کام صحیح ہو جائے گا۔ اب ہمارے پاس کمپلیٹ پیمنٹ ابھی بھی اس انوائس کے اگینسٹ نہیں آئی ہے، لیکن ہمارے پاس اس انوائس کی پیمنٹ ٹوٹل تھی 3144۔ پچھلی جو ہم نے ایڈجسٹمنٹ ایک بار کی ہے اس سے یہ بچ گئی ہے 2364، اور اب بھی تھوڑی سی اماؤنٹ اس میں ڈیو ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے پورے پیسے نہیں کیے، اور وہ آپ کو انڈر پیمنٹ کے انڈر نظر آ رہے ہیں کہ 364 ابھی بھی ہمارا اس کسٹمر سے ڈیو ہے۔ اس کو ہم کریں گے سیو اینڈ کلوز۔ ہم نے اپنی کریکشن کر لی ہے، اور لیٹس گو اینڈ سی ویدر دس از ناؤ اویلیبل ان آر ریکارڈ۔ اب ہمارے پاس جو اس کے باقی بچے پیسے ہیں وہ یہاں نظر آ رہے ہیں، اور یہ پوری لسٹ ہمیں نظر آ رہی ہے جس میں سے ہم نے آخری لائن اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے ہماری کریکٹڈ پیمنٹ۔ آپ کو یاد ہوگا 2364 تھی اس کی اماؤنٹ، جو اب ہم نے کریکٹ کر کے 2000 کر دی ہے، اور اس میں سے ہم اس دفعہ یہ پیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور جب ہم اس کو کلک کریں گے تو یہ پیمنٹ آٹومیٹکلی ہمارے سسٹم میں چلی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈپازٹ سے بھی واپس آ کے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے یا کوئی چینج یا امینڈمنٹ مانگ رہی ہے کمپنی بھی کسٹمر بھی، اور کیا وہ پاسبل ہے ہمارے پاس کوئک بکس میں، تو ود ان گیون پیرامیٹرز ایوری تھنگ از پاسبل۔ جب تک ہمارے پاس یہ ریکارڈ کی ٹریکنگ موجود ہے ہم اسے بیک ٹریک کر کے لائیں گے، آئیڈینٹیفائی کریں گے کہاں غلطی ہوئی ہے، اس کو کریکٹ کریں گے،
اور دوبارہ سے آگے چل پڑیں گے. ناؤ وی نو دیٹ وی کین کریکٹ آر کریکشن ود ان پیرامیٹرز آف کوئک بکس اینڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلس. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے ہماری کوئی فگر میں یا بیک اینڈ میں جا کے کوئی ڈیٹا میں کوئی غلطی ہو. ساری چیزیں ایک دوسرے سے لنکڈ رہیں گی, ٹرانزیکشن ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ رہیں گے, کریکشن آپ کی ساری نوٹڈ رہے گی, ریکارڈڈ رہے گی فار آڈٹ پرپسز, اور کریکشن جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے گی. تو یہ ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ ہم نے اسے ذرا ویجیلنٹلی کام کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ ہم کہیں غلطی سے ایک کسٹمر کی جو پیمنٹ ریسیوڈ ہے وہ کہیں دوسرے میں نہ ڈال دیں, اور اگر ہم نے ڈال دی ہے تو اس کی بھی کریکشن اور ریکٹیفیکیشن کا طریقہ ہمیں کوئک بکس دیتا ہے. سو دیٹس آل فار ٹوڈے.